ایک تو یہ کہ مرتضیٰ بھائی اور میرا جو ایگزٹ ہوئی اس میں ہم پہلی دفعہ ایسی سیاسی پارٹی کے ساتھ ہے کہ میرا ان کا ہاتھ جدا نہیں ہو رہا، نہ ہوگا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا مولانا صاحب کا، کارنام مرتضیٰ صاحب کہ دیکھیے جی، میں یہاں کسی مفاد کی طرح نہیں آیا ہوں، نہ کوئی مطلب سے آیا ہوں، کیونکہ یہ ایک سیاسی قلعہ ہے جس کو ہمیں ایڈمٹ کرنا چاہیے۔ اور میں تو ان کا فین تب سے فین ہوں مولانا صاحب کا، جب سے پی ٹی آئی کو انہوں نے اپنے ساتھ نیچے لگایا، تو میں ان کا سیاسی فین بھی ہوں۔ اور مولانا صاحب کے ساتھ ہماری دو حصوں میں بات ہوئی ہے۔ ایک حصہ وہ تھا جس میں کامران صاحب، ان کے صاحبزادے، میں، مولانا صاحب تھے، اور ایک حصہ میرا ان کا 1-on-1 بھی تھا۔ تو ہم نے جہاں گورنمنٹ سے ریلیٹڈ سیاست کی ہیں، 26 ترمیم کے اوپر باتیں کی ہیں، جو بل کا مصدقہ سگنیچر پہ رکا ہوا ہے اس پہ بات کی ہے، رائٹلی سو، بڑی جائز باتیں کی ہیں۔ اور جہاں دین کے حساب سے انہوں نے مجھے باتیں بتائیں، وہ ایک نیگیٹو پروپیگنڈا کے تحت ان کے خلاف چلایا گیا پہلے ادوار میں، جو بڑا امپورٹنٹ تھا میرے لیے، بہت شاکنگ تھا۔ اور دوسری چیز یہ کہ میں نے ان سے سیاست کے اندر عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ، ان کی بیگم اور ان کے حواریوں کے سمیت، وہ اپنی بات بھی ان تک پہنچائی۔ اور وہ انہوں نے مخلصی کی پی ٹی آئی کے ساتھ بھی، جو پی ٹی آئی نے ان کے ساتھ کیا، اس کے باوجود تو اس کی ان کا جتنا شکر ادا کرنا چاہیے کم ہے۔ جہاں تک سیاست سے ہٹ کے بات ہوئی تو اس میں تو ہمارا بڑا کامن پلیٹ فارم ہے۔ جو ان کی مولانا صاحب کی جو چیزیں ہیں، جس طریقے سے انہوں نے ایکسپلین کی، وہ بڑی ریلیونس اور امپورٹنس رکھتی ہیں، اور اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے۔ اور نہ ہی میں سیاسی قلعے کے اندر حاضریاں لگانے آ رہا ہوں، جب ضرورت پڑتی ہے تو رات کو 3 بجے، 4 بجے اور 6 بجے، اور جب مطلب نکل جائے تو پھر ہیل حجت سے بھی میں کام لینے والا آدمی نہیں ہوں۔ میں نے مولانا صاحب کو بڑا کلیئرٹی سے کہا، مولانا صاحب موجود تھے، کہ میرا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ یہی قبائلی ٹائپ ہی ہے، یا میں دشمن ہوں یا میں دوست ہوں۔ دشمنی بھی کھل کے نبھاتا ہوں، دوستی بھی کھل کے نبھاتا ہوں۔ تو وہ ہنس پڑے۔ تیسری چیز یہ کہ میں نے ان سے سیاسی طور پہ آگاہی کی، اپنی علم کے اندر سیاسی طلاقوں سے لے کر، سیاسی عدت سے لے کر، سیاسی رجوع سے لے کر، سیاسی خلے سے لے کر، وہ ساری چیزوں کی میں نے اپنی تعلیمات بڑھائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ایک اور ایریا ہے جس میں مدرسوں کا ایشو ہے، اس کا ریزالو کا ایشو ہے، اس کی پرسیپشن کا ایشو ہے، وہ بہت ریلیونٹ تھا میرے لیے آنکھ کھولنے کے لیے، آئی اوپنر تھا میرے لیے۔ اور میں نے یہی کامران صاحب سے بھی کہا، مولانا صاحب سے بھی کہا کہ اس کے اندر یہ پرسپیکٹو پوری دنیا کے آگے جانا چاہیے۔ اور انہوں نے گورنمنٹ سے ریلیٹڈ، باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ریلیٹڈ، اور میرا ماننا بھی ہے کہ مولانا صاحب جیسے شخصیت کے جو مالک ہیں، جن کی دور اندیش سیاست ہے، ان کا بھی بڑا امپورٹنٹ کردار ہے نفرت کی سیاست کو ختم کرنے میں، راستہ بنانے میں، پانی کی طرح کوشش کر کے مشکلات سے نکالنے میں، اور سب کو کنسالیڈیٹ کر کے سب کو ایک جمہوریت کے اندر سکون کے تحت نفرت سے ہٹ کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب سے میں نے اس کی بھی گزارش کی، اس کی بھی ریکویسٹ کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو مل کر پاکستان کے لیے کنسنسس پیدا کر کے ون سچویشنز جو ہیں وہ سب کے لیے بنانی چاہیے۔ اس میں ایگو، سیاسی اختلافات اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن کنسالیڈیٹ کر کے ایک ون سچویشن ہو جس میں پاکستان آگے بڑھے۔ سیاسی مخالفت اپنی جگہ پر ہے کہ وہ سیاست کی حد تک رہے، نفرتوں کی حد تک نہ ہو، دشمنیوں کی حد تک نہ ہو، آگ لگانے اور جلانے کی حد تک نہ ہو، قتل و غارت کی حد تک نہ ہو۔ اور مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ مجھ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں، اس کا تو میں جواب دے نہیں سکوں گا، جو میرا حصہ مولانا صاحب کا اکیلے تھا۔ میں صرف اس میں آپ کو صرف ایک ہی مثال دوں گا تاکہ آپ کے لیے آسان ہو جائے سمجھ کرنے کے لیے، سمجھدار کو بھی سمجھ آئے۔ سمجھ کے سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے، سمجھ کے سمجھ کو سمجھو، سمجھ کے سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے، سمجھ کے جو نہ سمجھے وہ میری سمجھ میں نہ سمجھ ہے۔ تو میں اس پہ اختتام کروں گا، مرتضیٰ بھائی کو، کامران صاحب کو مائک دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تو میزبان ہیں اور مہمانوں کی بات سنتے بھی ہیں، اور مہمانوں کو ہم کھلے دل سے ہمیشہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم نے بھی یقیناً فیصل صاحب سے کچھ سیکھا اور کچھ باتیں ان کے ساتھ کی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ بات آگے بڑھے گی، اور
پاکستان کی بات انہوں نے کی ہے، ہم بھی پاکستانی ہیں اور پاکستان کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو جی، بہت شکریہ. مولانا صاحب کہیں کوئی نیشنل گورنمنٹ کا پلان تو نہیں بنا ہوا؟ یہ جو کنسنسس کی آپ بات کر رہے ہیں، نیشنل گورنمنٹ تو آلریڈی ہے موجود. پیپلز پارٹی ہے صوبے میں، وفاق نون لیگ ہے، کے پی کے میں ہے. اور کے پی کے کا بڑا امپورٹنٹ ایک سبجیکٹ ہے جو میں بھول گیا بتانا، کہ ان کے ساتھ بڑی ضابطی بھی ہوئی ہے مولانا صاحب کے مینڈیٹ کے ساتھ. اس کو بھی ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. جہاں ہم فارم 47 کا نعرہ لگاتے ہیں وہاں یہ بھی بتائیں کہ کے پی کے میں ان کے ساتھ کیا کیا گیا. جو یہ مخلص ہے جن لوگوں کے ساتھ، میں اس پہ کبھی کوئی کامنٹ نہیں کروں گا، لیکن وہاں بھی جو پی ٹی آئی نے ان کے ساتھ ان کے مینڈیٹ کے اوپر کیا، میں تو نیوٹرل آدمی ہوں، انڈیپینڈنٹ آدمی ہوں، میں تو بولوں گا. فیصل بھائی آپ نے کہا سمجھ کے جو نہ سمجھے، تو یہ کا واقعہ ہوا اس کے بعد جب سیاسی صورتحال خراب ہو رہی ہے، کیا آپ نے کوئی طاقتور حلقے کا پیغام مولانا تک پہنچایا کہ نیشنل گرینڈ ڈائلاگس کیے جائیں تاکہ صورتحال بہتر ہو جائے؟ دیکھیے آپ لوگ بادشاہ لوگ ہیں، آپ لوگ کی مہربانی ہے. آج آپ لوگ مجھے کسی کا ترجمان بنا دیں گے، کل مجھے کسی کا دشمن بنا دیں گے، کل مجھے کسی اور اپوائنٹمنٹ میں کھڑا کر دیں گے. تو جب میں ڈی جی آئی صاحب فیض حمید کے خلاف کھڑا ہوا تھا وردی کے اندر، تو پھر میں ان کا ترجمان تو نہیں ہوا نا. اخلاق اچھا رکھنا، عزت سے پیش آنا، ان کی قربانیوں کو سراہنا. میں پرو اسٹیبلشمنٹ بھی ہوں اور پرو جوڈیشری بھی ہوں. مجھے اس میں بڑی کلیئرٹی ہے جو اس میں ابہام نہیں ہے. اور اگر میں ان لوگوں کے ساتھ سیکھتا ہوں کوئی چیز، مولانا صاحب یا کامران صاحب کے ساتھ، اور ان کے ساتھ میرا تعلق سیاست سے پہلے کا ہے، مولانا صاحب کے بھائی کا بھی تعلق میرے ساتھ سیاست سے پہلے کا ہے. تو میں تو اس نفرت کی آگ کو بجانے کے لیے، اگر میں نے کہا ہے میں اے این پی پاس بھی جاؤں گا، میں این پی کے پاس بھی جاؤں گا، میں سب کے پاس جاؤں گا، حکومت کے پاس بھی جاؤں گا، میں ٹی ایل پی کے پاس بھی جاؤں گا، میں ہر اسٹیک ہولڈر، جماعت اسلامی کے پاس بھی جاؤں گا، میں ہر اسٹیک ہولڈر کے پاس جاؤں گا. کہ مجھے نہیں فرق پڑتا کہ جینز اور چوئنگم چبانے والا جو آدمی ہے اس کی پالیٹکس ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور جینز چوئنگم چبانے والا آدمی اگر آگ لگایا تو وہ ایکسیپٹیبل ہے. میں اس کو نہیں مانتا. دو مختصر سے سوال ہیں، ایک تو یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے کہا ہے سمجھ کے بھی جو نہ سمجھے، میری سمجھ میں وہ نہ سمجھے، یہ کون نہیں سمجھ رہا آپ کی باتوں کو؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ بتائیے گا گرینڈ ڈائلاگ کی جیسے فہیم نے بات کی، کیا اس موجودہ صورتحال کا حل مذاکرات ہے؟ اس پہ پیش رفت ہو رہی ہے کوئی؟ دیکھیں مذاکرات سے آگے چیزیں بڑھتی ہیں. بڑی بڑی جنگیں جو ہیں وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ ختم ہوتی ہیں، اور مذاکرات ہی جمہوریت کا حسن ہے. اب مذاکرات اور سیاست امپاسبلز کو پاسبلز کرنے کا کام ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا جیسچر ہے کہ ہمیں بھی ایک مائنڈ سیٹ کے تحت، ذہن سازی کے تحت، میں بلیم نہیں کروں گا، ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہم مولانا صاحب کا موقف جو اچھا بہترین موقف ہے، چاہے وہ دینی تعلیم کے ساتھ، کنونشنل تعلیم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ ہم بھی قاصر تھے. تو آج ہمیں وہ آنکھیں کھلی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ایسی بہت ساری چیزوں کے اوپر آنکھیں سب کی کھلنی چاہیے، اور سب کو کنسنسس کے ساتھ بیٹھ کے ایک ون سچویشن کے ساتھ سکون کے ساتھ آگے جانا چاہیے. سمجھ کے سمجھو، سمجھ کے سمجھنا بھی ایک سمجھ کے نہ سمجھو. میری سمجھ میں نہ سمجھ ہے وہ تو آپ نے سمجھانا ہے. سمجھ رہے یہ جو مذاکرات ہیں حکومتی وفد بھی آ رہا ہے، حکومتی وفد کے حوالے سے چل رہی ہے خبر کہ حکومتی وفد تھوڑی دیر بعد پہنچنے لگا ہے. مولانا نے کافی پتی منگوائی ہوئی ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہر جماعت کے پاس آپ جائیں گے، تو کیا آپ بانی پی ٹی آئی کے پاس بھی جائیں گے؟ عمران خان بھائی صاحب بانی سے پی ٹی آئی ملاقات؟ صاحب جو ہے میرے لیڈر رہ چکے ہیں. میرا ان کے ساتھ جو ہے اس طرح طرز سیاست سے مخالفت تھی. ان کو بھی سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ میں ابھی بھی ان کی جان بچانے کے اور سیاسی مصیبتوں سے بچانے کے لیے سب جدوجہد بھی کر رہا ہوں. تھینک یو جی. دیکھیے میں نے آپ لوگوں کو سب کو یہ بہت پہلے بتایا تھا کہ یہ جو دھرنا کوئی کال ہوا تھا ابھی 24 نومبر کا، جس میں معصوم لوگوں کے ساتھ کھیلا گیا اور ہمارے جوان بھی شہید ہوئے، میں نے کہا تھا 25 سے یہ چارجز فریم ہو کے کیسز فیصلہ ہونا شروع ہو جائے گا. میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا. وہی جگہ پہ جا رہے ہیں، اسی ڈگر پہ جا رہے ہیں. لیکن میرا پرابلم اب یہ نہیں ہے کہ سیاست کیا ہو رہی ہے، ریاست کیا ہو رہی ہے، حکومت کیا ہو رہی ہے. میرا ایک ایجنڈا ہے، جہاں پورے پاکستان کی بات ہو رہی ہے وہاں عمران خان صاحب کی زندگی کو بچانا، ان کے حوالے ان کی بیگم صاحبہ سے میرا. اور اس میں آپ ہر جرم کی ایک سزا کی ایک مدت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن سزا کے بعد کسی کی جان سے نہیں کھیل سکتے. اس کے لیے کنسنسس ہونا ضروری ہے. 15 کے بعد میں ویسے ہی ملک سے باہر جا رہا ہوں، 5 ملکوں میں جا رہا ہوں، اور وہاں بھی مجھے جا کے ایکسپلین کرنا ہے کہ عمران خان کی جان کو ان کی بیگم، ان کے حوالے سے کیوں خطرہ ہے. اور یہ جو نفرت کی سیاست جو پولرائز ہو رہا ہے پاکستان، اس کے اندر بیرون ملک بھی لوگوں کو حقیقت بتانے کی ضرورت ہے. صاحب کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم میں ہمارے ساتھ ہاتھ ہوا، تو وہ کس نے ہاتھ کیا اور کیا ہاتھ ہوا؟ کوئی ہاتھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. جو ان کی چیزیں ہیں اس پہ ہم سب ان کے ساتھ لبیک کہیں گے.